صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تو معزز صاحب کرام، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس نے ہم تمام کو اہل ایمان میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا فضل کرم ہوا کہ ہمیں آخری امتی بنایا. تو ہم تمام کو چاہیے ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں. تو عزیزو، میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر کی آخر آیات جو ہے ذکر تلاوت فرمایا ہوں، اور اس میں چند عجیب واقعات ہیں جس سے ایمان کی تقویت ملتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومن کو جو لقب دیا گیا اے اطمینان والی روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، تو اللہ رب العزت نے مومنین کی روحوں کو فرمایا کہ مطمئن روح ہے، یعنی مومن اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے احکام کو لبیک کہنے سے مطمئن ہوتا ہے. تو وہ بندے جو اللہ کے ذکر سے اللہ کے احکام پر عمل کر کے خوش ہوتے ہیں، ان بندوں کو اللہ نے فرمایا کہ مطمئن روح والے ہیں. اور اللہ رب العزت جو ہے فرما رہے ہیں اے مطمئن روح، لوٹ جاؤ تم میری طرف. تو لوٹنے کا مطلب یہ ہے جب آئے گا تو جانا پڑے گا. تو جس جگہ سے آیا اس جگہ جانے کو لوٹنا. تو اللہ فرماتے ہیں ارجعی، لوٹ جاؤ میری طرف. تو تمام انسان کی روحیں علیین کے اندر موجود تھی اور موجود رہیں گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا والی زندگی دی، علیین میں سے روحیں نکل کر دنیا میں جو مجسمہ ہے اس میں روح ڈال دی گئی. اور جب جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے، انسان جب مردہ بن جاتا ہے، اس روح کو علیین میں داخل فرما دیتے ہیں. تو علیین وہ مقام ہے جو ساتوں آسمان پر اللہ کا عرش ہے، عرش کے سائے تلے روحیں رہا کرتی ہیں. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اللہ رب العزت سے جا ملتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان زندہ رہے گا اللہ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. جب یہ مر جائے گا تو اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان مرتا ہے تو اللہ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن ہر انسان موت سے ڈر رہا ہے. جتنے دنیا بھر کے انسان ہیں، انسان جب موت کا لفظ اس کے سامنے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جان جائے گی تو ڈر جائے گا. حالانکہ اللہ کی ملاقات سب سے بڑی اور عمدہ چیز ہے، لیکن موت کی گھبراہٹ، ڈر ہر انسان کے اندر وجود میں آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہر انسان موت سے ڈرتا ہے. پھر اللہ کے نبی فرمایا کہ حقیقت یہ ہے
من احب لقاء اللہ، جو بھی بندہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے خوش ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ میں رب سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات سے جو ہے خوش ہوتے ہیں۔ اور جو مومن ہے، اللہ پر ایمان لانے والا جو بندہ ہے، جب اس کی نزاع کی حالت، نزاکت کی حالت، نزاع کی حالت آتی ہے تو اس وقت جو ہے اللہ رب العزت کی جانب سے اس کو اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری دی جائے گی، جس سے مومن بندہ موت کے آنے سے دلچسپی کرے گا کہ مجھے جلد موت آ جائے، میں اللہ سے جا کر جا ملوں۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں من انکر لقاء اللہ، جو کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے پسند نہیں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے اپنی ملاقات، اس کی ملاقات سے ناپسند ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی نافرمان ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جتنے بھی کافر لوگ ہیں، انہیں جو ہے اللہ کی ناراضگی اور جہنم بتایا جاتا ہے تو موت سے بے انتہا ڈرنے لگتے ہیں۔ تو مومن موت سے خوش و خرم ہوتا ہے، کافر موت سے پریشان حال ہوتا ہے اور مرنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال جب طائف کے اندر ہوا تو لوگ جو ہے جنازے کی تیاری کرنے لگے۔ جب جنازہ تیار ہوا تو ایک عجیب و غریب پرندہ جس کو کبھی صحابہ نے نہیں دیکھا، ایسا پرندہ اس جنازے کے اندر داخل ہو گیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس عجوبے کو دیکھ رہے ہیں کہ عجیب سا پرندہ، جب کوئی بھی انسان ایسے پرندے کو کبھی نہیں دیکھا اور وہ پرندہ جو ہے جنازے میں گھس گیا۔ اب لوگ جو ہے اس انتظار میں ہیں کہ کب وہ جنازے سے پرندہ نکلے گا، حتیٰ کہ قبرستان لے کر گئے اور اس پرندے کو نکلتے ہوئے دیکھا نہیں گیا۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا، جب مٹی ڈال رہے تھے تو پورے لوگوں کا مجمع تھا قبر کے اطراف، تو اچانک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ۔ اب سارے مجمع دیکھ رہے کہ ادھر سے آواز آئی سرانے سے، کون پڑھ رہے ہیں؟ دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے کہ ان کا قبر میں داخل ہونا، غیبی آواز آنا، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کرم ہوا۔ تو امام حافظ عبرانی کتاب العجائب کے اندر واقعہ نقل فرماتے ہیں، فتان بن رزین ابی ہاشم جو خود اپنا واقعہ نقل فرمائے، وہ فرماتے ہیں روم کے بادشاہ نے ابی ہاشم کو اور چند لوگوں کو جو مومن تھے، ایمان والے تھے، انہی روم کے بادشاہ کے لوگوں نے قبضے میں لے لیا، قید کر لیا، اور قید کر کے بادشاہ کے سامنے لے کر گئے۔ تو روم کا بادشاہ نے ان ایمان والوں سے کہا کہ تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو، تم کفر کو اختیار کر لو گے تو تمہاری جانیں بخشی جائے گی،
اگر تم ایمان پر اڑے رہیں گے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، ایمان پر رہیں گے تو گردن اڑا دیا جائے گا، ایمان کو چھوڑ دیں گے، کفر کو پسند کریں گے، جو دین ہے ہمارا اس کو اختیار کریں گے۔ وہ بادشاہ ان کا کافر تھا۔ اب بہت بڑا مجمع کو جمع کیا گیا، بادشاہ کی سلطنت ہے، بادشاہ ایمان والوں کو بلائے، جو چند آدمی قید تھے انہیں لا کر بادشاہ نے سارے لوگوں کے سامنے کہا کہ دیکھو تم جس خدا پر ایمان لائے ہو اس کو چھوڑ دو تو تمہاری جانیں بخشی جائیں گی اور ہمارے دین کی اختیار کر لو۔ اگر تم دین اسلام کو نہیں چھوڑو گے، دین پر ہی تم جمے رہو گے تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائے گی۔ بادشاہ نے پورے محفل کے سامنے ان ایمان والوں کو جو قید ہوئے تھے انہیں ایک طرف کھڑا کیے اور ان میں سے ایک کو بلایا کہ تم کفر کو اختیار کر لو، اور کہا اگر یہ کفر اختیار نہیں کریں گے تو ان کی گردن اڑا دی جائے۔ تو پہلا شخص آیا بادشاہ کے دربار میں، دیکھا کہ واقعتاً اگر کفر اختیار نہ کرے تو گردن اڑا دی جائے گی۔ وہ موت سے ڈر کر کہا کہ میں کفر اختیار کرتا ہوں، مرتد ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے دوسرے کو بلایا اور کہا کہ تم کفر کو اختیار کرو ورنہ تو تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ وہ بھی موت سے ڈرا، کہا وہی مرتد ہو گیا، کفر کو اختیار کر لیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تیسرے شخص کو بلایا، تیسرے سے کہا کہ تم کفر کو اختیار کر لو، اگر ایمان پر جمع رہو گے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ تیسرا شخص آیا، یہ بھی موت سے گھبرا گیا اور جو ہے اپنی جان بچانے کے مرتد ہو گیا۔ چوتھے شخص کو بلائے اور اس سے بھی کہا گیا کہ دیکھو تم دین اسلام کو چھوڑ دو، کفر کی اختیار کر لو گے تو بخش دے جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ میری گردن مار دی جائے، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، مجھے پسند ہے، میں کسی حالت میں بھی کفر کی اختیار نہیں کروں گا۔ تو بادشاہ کا حکم ہوا کہ اس کی گردن اڑا دیا جائے۔ تو بادشاہ کے حکم کے مطابق اس ایمان والے کی گردن کو اڑا دیے، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا جو قریب ایک نہر تھا اس میں ڈال دو۔ تو بادشاہ کے فوجیوں نے اس سر کو لے جا کر اس نہر میں ڈال دیا گیا۔ وہ سر جو ہے پانی کے تہ تک چلا گیا، ڈوب گیا، پھر اوپر اٹھا اور مجمع ایسے ہی برقرار رہا، آواز دینے لگا اے فلاں اے فلاں۔ مجمع میں جو لوگ تھے ان کا نام لیا، بغیر دھڑ کے سر اٹھا پانی میں سے جو خطر کر دیا گیا اور تمام لوگوں کے نام گنوائے، اے فلاں اے فلاں اے فلاں۔ پھر اس کے بعد اس اللہ کے نیک بندے کے زبان سے اس آیت کی تلاوت ہوئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب لوگوں نے اس منظر کو دیکھا تو پورا مجمع اللہ کی ذات پر ایمان لایا۔ بادشاہ حیران پریشان ہو گیا، لینے کی الٹا دینے پڑ گئے۔ ساری قوم، سارا قبیلہ میرا تھا۔ جب انہوں نے اس عجوبے کو دیکھا تو فوراً ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو عزیزو، اس بات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جتنا بھی ہر دور کے اندر ہر بادشاہ، ہر زمانے میں ظالم بادشاہ آتے رہے،
اسلام پر ظلم زبردستی مسلمانوں پر کرتے رہے، لیکن عزیزو جتنا تم دین اسلام کو دبانا چاہو گے اتنا ابھرتا جائے گا۔ آج کل بھی دیکھ لیا جائے کہ دنیا بھر کے اندر سارے ظلم مسلمانوں پر کیے جاتے ہیں، اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ جو ہے جتنا ظلم کیا جائے گا، جتنا اسلام کو دبایا جائے گا اتنا ابھرتا جائے گا۔ یہ ساری دنیا کی تاریخ ہے کہ جتنا تم دین کو دباتے جاؤ گے اتنا ابھرتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان بخش والی روح، مومن سے خطاب ہے، ارجعی لوٹ کر آؤ، الی ربکی اپنے پروردگار پالنہار کی طرف۔ اور حالت یہ ہے کہ رب تم سے راضی ہے، تم بھی رب کے رضامند والے بندے ہو۔ فدخلی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعزاز اکرام کے ساتھ، فدخلی، تم تمام کی تمام جنت میں داخل ہو جاؤ، جنتی میری جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدخلی فی عبادی، اے اطمینان روح والے مومن بندو، تم داخل ہو جاؤ اپنے نیک بندوں کے صفوں میں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے حق والوں کے ساتھ کر دیجئے۔ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ مجھے تیرے نیک بندوں میں شمار کیجئے۔ تو انسان جب مومن بنتا ہے تو ایمان والوں کی صحبت کس طرح کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم مومن بن گئے، میرے اچھے لوگوں میں تمہارا شمار ہو جائے، میرے نیک بندے ہیں چہتے ہیں ان میں تم داخل شمار ہو جاؤ۔ وَدْخُلِي جنتی، پھر اللہ فرماتے تم داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اعجاز سے فرماتے جنت میری ہے، میں نے جنت کو بنایا، اعجازی طور پر فرماتے جنتی میری جنت میں تم داخل ہو جاؤ۔ عزیزو انسان کو چاہے نہ چاہے ایک دن دنیا کی زندگی چھوڑنا پڑے گا۔ اگر انسان چاہے گا تب بھی موت آئے گی، اگر انسان نہ چاہے تب بھی موت آئے گی۔ لیکن عزیز چند سالہ زندگی اگر ہم نے اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے احکام کو لبیک کہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت میں خوشحال ہوگی۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔